بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو سور کو بھی پیدا فرمایا، اور سور کے 11 دائرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے، وہ اس کو منہ میں رکھ کر عرش کی طرف کان لگائے حکم ربانی کے منتظر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیل کے سینگ کی طرح ایک بہت بڑا سینگ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا دائرہ زمین و آسمان کے برابر چوڑا ہے۔ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا، 1 مرتبہ گھبراہٹ اور خوف کے لیے، 1 مرتبہ موت کے لیے، 1 مرتبہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم کرے گا پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا، اور وہ پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ڈر جائیں گی، عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حاملہ حمل گرا دیں گی۔ اس خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، مگر 4 مقرب فرشتے اور حملۃ العرش باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میری مخلوق میں سے کوئی باقی ہے؟ وہ عرض کرے گا، بندہ ضعیف باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے میرا قول نہیں سنا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر ملک الموت جنت اور جہنم کے درمیان آئیں گے تاکہ وہ اپنی روح قبض کرے، اور جب وہ اپنی روح نکالیں گے تو اس قدر سخت چلائیں گے کہ اگر مخلوق زندہ ہوتی تو اس آواز سے مر جاتی۔ اس وقت کہیں گے، اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ شدت موت کی تکلیف اس قدر ہے تو میں مومنین کی ارواح کو نرمی اور سہولت سے نکالتا۔ پھر ملک الموت مر جائیں گے، 40 سال تک زمین خراب اور ویران پڑی رہے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ تمام لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کا سبب میرے 2 کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہیں، اپنی نگاہ کو پست رکھنا، زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور فضول کام اور کلام کو چھوڑنا۔ مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی